السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون۔ ایک سورت ہے جس کو اللہ نے اتارا، جس کو ہم نے اتارا اور ہم نے اس کو فرض کیا، اور اس میں ہم نے کھلی کھلی آیتیں نازل فرمائی، شاید کہ تم نصیحت حاصل کرو۔ آج ایک عظیم سورت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ تراویح میں سورہ نور اور اس کے بعد سورہ فرقان کی چند آیات تلاوت کی گئی ہیں۔ تو اس وقت میں سورہ نور کے بارے میں چند باتیں بتانے کے لیے بیٹھا ہوں۔ دیکھیے، ایک عظیم سورت ہے، کیونکہ قرآن مجید کے اندر جتنی سورتیں ہیں، کسی بھی سورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورت کے نام سے یاد نہیں کیا، مگر اسی سورت کو سورت کے نام سے یاد کیا۔ سورۃ انزلناها اے سورۃ عظیمۃ انزلناها، ایک عظیم سورت ہے ہم نے جس کو نازل فرمایا۔ اور یہ عظمت والی سورت، اس کی عظمت کس وجہ سے ہے، اس سورت کو پڑھنے کے بعد پتہ چلتا ہے۔ اگرچہ کہ آیات، یہ پوری کی پوری سورت مدنی سورت ہے، اس سورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاشرے کی اصلاح کے لیے نازل فرمایا۔ چنانچہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی، امت کی ہر عورت کو سورہ نور سیکھنا بہت ضروری ہے۔ تو اسی لیے ہم نے اپنے ہاں عالمیت میں یہی سورت رکھی ہے۔ آج سورت جو پڑھی گئی، جس کو سمجھنے کے لیے 1 سال کم سے کم لگانا پڑے گا، تب چل کر بات پوری کی پوری سمجھ میں آئے گی۔ ایسے موقع پر اختصار کے ساتھ چند اشاروں میں اس بات کو میں سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ ایک معاشرہ، ایک سوسائٹی، اس کے اندر بگاڑ کیسے آتا ہے، اس کی سدھار کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے۔ کیونکہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ بھی تو انسان تھے، ان کے اندر بھی خرابیاں موجود تھیں، لیکن قدم قدم پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاح کیا کرتے تھے۔ چنانچہ سورہ نور کو سورہ نور اس لیے کہا گیا کہ سورت کے اندر ایک آیت ہے، آیت نمبر 30 پر 5، اللہ نور السماوات والارض، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان و زمین کا نور یعنی منور ہے، آسمان و زمین کو روشن کرنے والا۔ پھر اس سورت کو شروع کیا گیا سورہ کی تعریف کرتے ہوئے، اللہ نے حد زنا کا تذکرہ کیا، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ ایک معاشرے کے اندر بگاڑ، بدکاری اور زناکاری کی وجہ سے وہ معاشرہ برباد ہو جاتا۔ چنانچہ ایک بہت بڑی سزا سنائی گئی۔ حد زنا کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اگر کسی سے بدکاری ہو جائے، اگر غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے، اگر شادی شدہ ہے تو اس کو مار مار کے کنکریوں سے ختم کر دیا جائے گا۔ اس طرح کی سزا کے ساتھ یہ سورت شروع ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد ایسے زانی کو معاشرے سے الگ کر دیا جائے، اس کی شادی کسی عفیفہ سے نہ ہو۔ اگر عورت زانیہ ہے تو پھر کسی پاک دامن مرد سے اس کی شادی ہو نہیں سکتی۔ آگے چل کر اللہ تبارک نے فرمایا
آخر اس طرح کی جو بدکاریاں معاشرے کے اندر پیدا ہوتی ہیں، ان وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ معاشرے کے اندر اس بدکاری کے چرچے، بدکاری کے بارے میں باتیں، ان میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ پاک دامنہ عورتوں پر الزام لگانا، ذریعے سے حرکت پر ان کو زانیہ قرار دینا، یہ اس وقت بھی اور اس وقت بھی معاشرے کا بدترین مشغلہ ہے۔ چنانچہ اللہ نے کہا کہ ایسے پاک دامن عورتوں پر الزام لگانے والوں کو کہا جائے گا کہ 4 گواہ پیش کریں۔ 4 گواہ اگر نہ پیش کرتے، اگر ایسے گواہ پیش کریں جو حقیقت میں گواہ نہیں تھے، تو ایسے لوگوں کو کہا جائے گا کہ تم اپنی پیٹھ پیش کرو، تمہاری پیٹھ پر 80 کوڑے لگائے جائیں گے، جس کو حد قذف کہا جاتا ہے، تاکہ اس طریقے سے معاشرے کے اندر برائی ختم ہو جائے۔ پھر اس کے بعد اسی سلسلے کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا گیا، اگر ایسا ہی معاملہ میاں بیوی کے درمیان میں پیش آ جائے، مثلا شوہر اپنی بیوی کسی بدکاری پر دیکھے تو 4 گواہ تو نہیں لا سکے گا، لیکن وہاں پر حد لعان سکھایا گیا کہ آپس میں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو کر 4 مرتبہ وہ قسم کھائے گا کہ میں نے اس کے برائی کے اندر دیکھا ہے، اور اگر اپنے معاملے کو اپنے سے دور کرنا چاہتی ہے تو وہ بھی 4 مرتبہ قسم کھائے گی۔ اس طریقے سے لعان کر کے دونوں کو معاشرے کے اندر اس زواجی تعلق سے دور کر دیا جائے گا، دونوں کو الگ الگ کر دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد ایک واقعے کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پیش آیا، گھر والوں پر بہت بڑا الزام لگا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر صفوان بن معطل کے ساتھ آپ کے غلط تعلقات تھے، اس کی برات اللہ تبارک تعالیٰ نے آسمان سے نازل فرمائی، کہا کہ ایسے تصور بھی نہیں کیا جیسے آپ لوگوں نے ایسے تصور کیوں کیا، ایسے کیوں سوچا، خانوادہ نبی کے بارے میں تم نے کیوں سوچا؟ اگر تم کہتے استلقونہ بألسنتکم وتقولون بأفواہکم ما لیس بہ علم، جس کا علم تمہیں نہیں تھا آپس میں چیموگیاں کرتے تھے میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اور اس کو تم معمولی چیز سمجھ رہے تھے، وہ تو بہت بڑی چیز تھی۔ جس وقت یہ بات تمہارے سامنے آئی تو تم کہہ دیتے کہ نہیں، ہرگز نہیں، اس طرح کی بات ہماری زبان سے کیسے نکلے، یہ بات کہہ کر تم اس کا انکار کر کر بیٹھتے، لیکن ایسے نہیں کیا۔ تو برات پر اللہ تبارک تعالیٰ نے ماں عائشہ کی برات پر کل 10 آیتیں نازل فرمائی، قیامت تک ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی برات پڑھی جاتی رہے گی۔ تو پھر آخر اللہ تبارک تعالیٰ نے معاشرے کے اندر جیسے برائیاں جو اٹھتی ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، اس کے لیے بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سورت کے اندر قوانین نازل فرمائے۔ سب سے پہلے پردے کا قانون، اپنی اپنی نظروں کو نیچے رکھے، چاہے مرد ہو کہ عورت ہو، معاشرے کے اندر زندگی گزارے، آئے جائیں راستوں میں چلے تو نظریں نیچی رہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں سے خاص کر کے خطاب کر کے کہا اپنی زینتوں کو ظاہر نہ کریں، پردے میں نکلیں، چاہے وہ جسمانی زینت ہو چاہے وہ کپڑے اور زیورات کی زینت ہو۔ پھر ایک اور طریقہ بتایا گیا کہ برائیاں ختم کرنے کے لیے معاشرے کے اندر کوئی بے جوڑا عورت یا مرد نہ رہے، بلوغت کو پہنچنے کے بعد شادی کی فکر کریں اور جوڑوں میں جڑ جائیں، ازدواجی زندگی میں جڑ جائیں۔ ہاں اگر معاشرے کے اندر ایسے لوگ ہیں جن کی طلاق ہو گئی ہے یا جن کے جوڑے مر گئے ہیں، دنیا سے فوت ہو گئے ہیں، تو ایسے لوگ بھی نہ چھوڑیں، ان کے بھی جوڑے کر دیں۔ اتنا ہی نہیں، غلام اور لونڈی کے بھی جوڑے کر دیں۔ اس طریقے سے معاشرے کے اندر جب تمام کے تمام مرد اور عورت جوڑے جوڑے رہیں گے
تو پھر اس طرح کی بدکاریوں کا مسئلہ ہی نہیں رہتا. تو اس کے لیے آسانیاں کیسے ہو سکتی ہیں، ان تمام باتوں کا اللہ تبارک تعالیٰ نے اس صورت کے اندر بیان فرمایا ہے. اور پھر استئذان یعنی بغیر اجازت کے کوئی کسی گھر میں گھس کر نہ آئے، استئذان کے آداب سکھائے گئے. اتنا ہی نہیں، استئذان کا ایک طریقہ یہ بھی بتایا گیا کہ بچوں کی تربیت کے اندر بھی استئذان ہو. کیا مطلب؟ جس کو غرفہ خاصہ کہا جاتا ہے، جس کو یعنی میاں بیوی کا روم کہا جاتا ہے، بیڈ روم کہا جاتا ہے، اس کے اندر بچے دھڑام سے اس کے اندر نہ آئے، اور خاص کر کے 3 اوقات میں اجازت لے کر ہی آئے، چاہے چھوٹے بچے بھی ہو. فجر سے پہلے جبکہ میاں بیوی بستر پر رہتے ہیں، اور ظہر کے بعد جبکہ خیراللہ کے لیے آرام کرتے ہیں، اور پھر عشاء کے بعد دونوں اپنے بستر پر پہنچ جاتے ہیں. تو کہا کہ اگر چھوٹے بچے بھی اگر آنا ہے تو بڑوں کو تو استئذان کا کیا آداب سکھائے گئے. چھوٹوں سے بھی کہا گیا کہ اگر یعنی ایسے بچے جو بلوغت کو نہیں پہنچے، اور ایسی لونڈیاں اور ایسے یعنی لونڈیاں جو گھروں میں کام کرنے والی ہیں، وہ بھی بغیر اجازت کے اس روم میں آنے کی اجازت نہیں ہے، اجازت کے ساتھ آئیں. تو اس طریقے سے خصوصاً بچوں کی تربیت کے بارے میں کہا گیا کہ کوئی ایسا منظر جو میاں بیوی کے درمیان میں آپس میں بوس و کنار ہوتا ہے، ایسا کوئی منظر ان کے سامنے نہ آئے. تو اس کا بات کا خیال کرتے ہوئے آپ ذرا سا معاشرے پر نظر دوڑائیے. آج کل کے مسلسلات یا سیریل یا سینما بینی یا ناچ گانے جتنے بھی ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے ہم بچوں کے سامنے لا کر رکھ دیتے ہیں. بچہ جو دیکھتا ہے وہ اس کے دل میں اتر جاتا ہے، پھر ویسی حرکتیں بچہ کرنے لگتا ہے. اس لیے شروع ہی سے اسلام نے آداب سکھائے، ایسی چیزوں سے بچوں کو دور کرنے کے لیے کہا گیا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ ہم بستری کا ارادہ کرتے تو چاہے وہ دودھ پینے والا بچہ ہی سے اپنے کمرے سے باہر نکال دیتے تھے. تو اس طریقے سے آداب سکھائے گئے. آداب سکھاتے ہوئے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم آپس میں جب مل بیٹھتے ہیں تو اس کے اندر بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کہیں یعنی ایسے لوگوں کے ساتھ مل نہ بیٹھیں جو آپ کے محرم نہیں ہیں. عورتوں کو تاکید کی جا رہی ہے. اور اس صورت کے اندر یہ بھی بتایا گیا کہ تمہارے محرم کون ہیں، کس کے سامنے آپ کو زینت کو ظاہر کر سکتے ہیں، اور کون محرم نہیں ہیں جن سے آپ کو پردہ کرنا ہے. ساری تفصیلات اس صورت کے اندر آئی ہیں. تو اس لیے ہر عورت کے لیے، ہر خاتون کے لیے ضروری ہے کہ اس صورت کا مطالعہ کریں اور پڑھیں اور ان کے احکامات کو اپنے ذہن میں بٹھائیں، اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کے احکام ہم پر فرض قرار دیے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان تمام باتوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور ساری امت کے اندر ان باتوں کو پھیلانے اور احکام کو بتانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.